وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 78، درس نمبر 1175. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 78. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں کان دیے اور دیکھنے کے لیے کان دیے، نہیں، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سوچنے والا دل دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. سامنے کرم، انسان کی تخلیق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور دیکھیں، یہ ایک یعنی حقیقت، انسان اپنے اگر ظاہری حقیقت کو دیکھیں تو ایک تو دیکھیں ہماری حقیقت وہ پانی کی ایک بوند ہے جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اور مقصود اس کا آزمائش ہے. تو دیکھیں، یعنی یہاں تو تذکرہ ہے پیٹ سے باہر نکلنے کا، لیکن اس سے پہلے کے بھی مراحل آپ کے مد نظر رہنے چاہیے کہ آپ ایک پانی کی، ایک حقیر پانی کی ایک بوند تھے، اور پھر اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھایا، اور آپ کی پیدائش اس کے ذریعے پانی کی مخلوط نطفے سے ہوئی ہے. آپ کے ظاہر کی حقیقت تو یہی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھ لیں، ماں کے پیٹ میں ہم سب نے 9 مہینے تقریباً، کم و بیش 9 مہینے ہم بچہ گزارتا ہے، اور وہاں اس کی ساری جو صورت بنتی ہے اور جو جسم بنتا ہے، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ساری ماں کے پیٹ میں ہی ترتیب پاتی ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ارحام میں،
ماں کے رحم میں جس طرح وہ چاہتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں بھی پھر تفصیلات ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی کیسا، کوئی مرد، کوئی عورت، کسی کو لڑکی، کوئی لڑکا، اسی طرح تو انسان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم اصل میں حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اصل حقیقت کو یعنی اب اصل حقیقت کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ظاہری حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر کی حقیقت تو ہماری یہی ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس میں جو نطفہ رحم میں قرار پاتا ہے اسی سے ہماری ظاہری ترتیب بنتی ہے، ہاتھ پاؤں یہ وہ سب ایک سے انسان آ رہے۔ کوئی انسان عمومی طور پہ کسی انسان کی 10 انگلیاں نہیں ہوتی، 5 ہوتی ہیں، بالکل مطلب اس کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کسی انسان کی آنکھیں جو ہے چہرے کے پیچھے نہیں ہوتی، آگے ہی ہوتی ہیں۔ کسی انسان کے کان جو ہے وہ اس کے گال میں نہیں ہوتے، اس کے پیٹ میں نہیں ہوتے کان۔ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا وہ چاہتا ہے انسان کو بناتا ہے، لیکن اس میں ایک ترتیب ہے، ایک توازن ہے، ہماری پیدائش میں بھی ایک توازن ہے، ایک اندازہ ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تو دیکھیں یہاں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اب اس میں مضمون کیا، یعنی آیت کا ترجمہ تو خیر ہم نے پڑھ لیا، اور میں دوبارہ ایک سرسری ترجمہ مشکل نہیں ہے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا، اے کافر انسان، اے جو میرے ساتھ تم دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اسی نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پھر باہر نکالا ہے۔ اس نقطے پہ تو ذرا غور کریں نا کہ انسان فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اولم يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سورہ یاسین میں ہے نا کہ یہ بس پھر جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہی پھر دیکھیں اللہ کے پیغمبر سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا کتاب مبین۔ بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے۔ تو اس وقت جو ہے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اس وقت ہم سب اللہ سے جھگڑ رہے ہیں، اللہ سے ہم اس وقت ایک جھگڑے کی کیفیت میں ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نہیں مانتے، آپ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم وہ مقصد نہیں مانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو نے دنیا کے لیے بنایا ہے اور ہمیں دنیا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ سورہ بقرہ میں جو 4 کیٹیگری کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے، اس میں یہی ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ اے اللہ تعالیٰ جو دینا ہے بس یہیں پہ دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ آج کا مسلمان جو ہے سامنے کرم اپنے آپ کو دیکھیں، دھوکے میں نہ رکھیں۔ ہم سب اللہ سے اپنے عمل سے صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یا یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول آپ اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، جس نے میرے یاد سے منہ موڑ لیا۔ من تولا عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا۔ اب یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے،
ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ پھر دوسری آیت میں بہت زیادہ واضح ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا خیال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، مومن مسلمان، لیکن ہم مسلمان ظاہری طور پہ تو ہو سکتے ہیں، ظاہری قانون کے حساب سے ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ناشکرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تشکرون، یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکریہ کے لیے دی ہے، ہمیں تو شکریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ ایک ایک آیت میں بہت مضمون پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی صرف اس سے ہدایت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ہدایت کے لیے قرآن کو آپ جب بھی پڑھیں تو اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہے کہ انسان تمہاری حقیقت کیا تھی، تم کیسے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیشاب گاہ سے تم نکلے ہو۔ ظاہر ہے وہی راستہ ہے انسان کے دنیا میں آنے کا، اور پھر جو ہے تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے یہ ناشکری کر رہے ہیں؟ تو اس وقت تو سامعین کرام میں بہت درد سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں باطل پر یقین ہے۔ باطل کیا ہے؟ ما سوى اللہ جو ہے وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور یہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ ہم اللہ کے سوا اللہ کو نہیں پکار رہے، بس ہماری پکار ہے دنیا کی۔ ہم اپنے عمل سے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو دینا ہے یہیں دے دے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی اور چیز کے لیے محنت ہی نہیں کر رہے۔ بہرحال دیکھیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور انسان میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان ذمہ دار ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس کو اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، اس پر اپنے ہدایت یا گمراہی کی ذمہ داری اس پر خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو میں نے راستہ بتا دیا ہے، اب یہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے یا ناشکری کی روش اختیار کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال ہمیں دیکھیں سوچنا ہوگا، اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ کے کلام کو ہدایت نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کو ہم ہدایت کی کتاب کم از کم نہیں سمجھتے، اور ہم اس سے دور ہیں، اور اس ہدایت سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ آج عام معاشرہ ایسا ہے، من حیث القوم ہم اس قرآن سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کو کتاب ہدایت سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں حالت جنگ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، تو دیکھیں سود کا لین دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ آج اجتماعی طور پر ہم سود خور قوم ہیں، سودی نظام قانونی سطح پر جائز ہے ہمارے ہاں، اور سود کے علاوہ ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ دیکھیں انسان
جب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، یہ تو ایک حکم میں نے آپ کو بتایا کہ سود. اب اللہ کے ہر حکم کو نہ ماننے والا شیطانی روش پر گامزن ہو جاتا ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں، شیطان ایک حکم سے اس نے انکار کیا جو کم از کم سود کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ ہو گیا. ہم دیکھیں بعض چیزوں کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. خواہشات نفس کی یعنی خواہشات نفس کا اتباع جو ہے وہ حرام ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مرضی کے مطابق زندگی گزارنا حرام ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے ہمیں. تو ایسا تو ہم نہیں کرتے. ہم اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اسلام تو ہمیں اللہ کی مرضی سکھاتا ہے. اللہ کی قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کی مرضی ہے. پھر رسول ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہمیں دیتے ہیں کہ بھئی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ لیکن ہم باز آنے والے نہیں ہیں. کس سے؟ نفسانی خواہشات کے اتباع سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے سامنے کرام، میں بہت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ خواہشات نفسانی کا اتباع اور جو ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اگر ایسی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. آپ ان سے کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم مرضی کے مطابق اپنا عمل کرو، میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کروں گا. میں اپنے یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق میں عمل، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اور جلدی تمہیں اس کے انجام کا پتہ لگ جائے گا. اصل میں ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو ہم پر طاری ہے. آپ لوگ بجائے ناراض ہونے کے اپنی حقیقت کو دیکھیں. آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کا راستہ کیا ہے؟ ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا راستہ نفسانی خواہشات ہے. من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اور پھر یہ شخص جو ہے جو اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گمراہ ہے. قرآن کی آیت ہے، اور میں تو دیکھیں اپنی خواہشات آپ کو نہیں پیش کر رہا. بعض لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں دائرہ اسلام سے نکال لیں. دیکھیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں. دائرہ اسلام تو قرآن ہے. قرآن کو ہم نے کتاب ہدایت نہیں بنایا. باقی تو آپ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ناظرہ خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور بچوں کو بھی ناظرہ سکھانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے تو حفظ کے لیا ہے، پھر یہ حفاظ بنانے پہ آپ لوگ فخر بھی کرتے ہیں. بنا کسی عمل کے بچہ آپ کا اگر قرآن کو حفظ کر بھی لے تو اس کو کیا فائدہ؟ یہ تو نسخہ کیمیا ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کو تو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو نسخے کو صرف یاد کر لیں. اس کا تو کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال یہ گمراہیاں ہیں، تاریکیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، اور ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں مثال کے طور پہ یہ تو صدیوں سے یہ عمل شروع ہے، اور یہ باتیں 20-25 سال ہو گئے میرے، بلکہ زیادہ ہی ہوئے ہوں گے کہ میں یہ باتیں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. عمل تو دور کی بات، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میرا ایک کلپ جو ہے درس قرآن کا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ 1 سال میں صرف 2 لوگ اسے سنتے ہیں، اور وہ بھی کیا سنتے ہیں، چند منٹ کے لیے لگایا اور پھر ختم ہو گئی بات. جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو
روح کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو روح کی بات سمجھ میں نہیں آتی، چلو بدلو اس چینل کو، کوئی فنی کلپ لگاؤ، کوئی ادھر کا لگاؤ، کوئی ادھر کا۔ تو اللہ کی بات ہم سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی نامناسب بات ہے، یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ جو آیت ہم مذکورہ پڑھ رہے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں کیا ہے میں نے، یعنی تمہیں میں نے بنایا کیوں ہے، تمہیں میں نے آنکھیں، کان اور سمجھنے والا دل کیوں دیا ہے۔ افئدہ یعنی سوچنے والا دل، سمجھ کا جو مادہ ہے اس کو قرآن افئدہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ آنکھیں، یہ کان دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق سننے کے لیے، آنکھیں دیے حق دیکھیں ہم۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں تم چلو پھرو اور دیکھو کیا ہوا، آنکھوں سے دیکھو کہ دیکھو کیا ہوا انجام جن لوگوں نے ہدایت اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا، پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا۔ یہ آنکھیں اور یہ کان ہمیں سننے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اولم یرو، دیکھیں جو آگے آیت آ رہی ہے نا، وہ اس پہ تو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ اولم یرو الی الطیر، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء، کہ فضائے آسمانی میں کس طریقے سے مسخر ہے، یعنی دیکھنے کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ پھلوں کی دکان میں جائیں، مختلف انواع و اقسام کے پھل آپ کے سامنے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا۔ سبزیوں کی دکان میں جائیں، مختلف انواع و اقسام کی سبزیاں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ کو چوائس کرنا مشکل ہو جائے گی کہ آج بھنڈی پکائیں کہ توری پکائیں کہ لوکی پکائیں کہ برتن بینگن کا بھرتا بنائیں یا آلو مٹر بنائیں یا شملہ مرچ قیمہ بنائیں، آپ کو چوائس کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنی انواع و اقسام کی، کوئی ایک چوائس تھوڑی ہے آپ کی۔ ساگوں کی ایک لمبی قطار ہے، عام طور پہ میں جاتا ہوں نا، ساگ کے مختلف اقسام ہیں، یہ سرسوں کا ساگ ہے، یہ پالک کا ساگ ہے، یہ میتھی کا ساگ ہے، یہ کوئی اور کٹوری کا ساگ ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف انواع و اقسام کے ساگ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہر چیز میں ویرائٹی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے یہ نعمتیں؟ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 78 نمبر کی، اس میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے بشمول، یعنی جو بیسک اس میں نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں یعنی انسان بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دی، پھر ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا سوچنے کے لیے۔ لیکن آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں، میں سوچنا چاہتا ہوں، مجھے کون بتائے گا میرے لیے ہدایت کی کیا چیز ہے؟ تو ہدایت تو آپ کے پاس ہے، اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے، اس کو آپ سوچیں۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون، کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں، آپ خود بھی سوچا کریں۔ قرآن دیکھیں، میں آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو صرف اس لیے ہے کہ آپ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں سوچا کریں، اس کو سمجھنے کی، اس سے گزرا نہ کریں۔ مختلف یہ آیات ہیں، ہر آیت اما لکا و اما علیکا، یا وہ آپ کے حق میں دلیل دے گی یا آپ کے خلاف دلیل دے گی۔ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 78 نمبر، یہ ہمارے خلاف ہے۔ ہم اللہ کے شکریہ میں مشغول نہیں ہیں، بلکہ ہماری تمام زندگی ناشکری پر مشتمل ہے۔ شکر گزاری کا رویہ کیا ہے؟
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بجا استعمال کریں. یہ زندگی، اس 78 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نعمت کا بجا استعمال، نعمت کا بیجا استعمال اس کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے یا اس کی ناشکری کے مترادف ہے. نعمت کو ضائع کر دینے کے، کھانا کھانے کے لیے ہے، اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو پھر تو اس کھانے کا مقصد ختم ہو گیا. کھانا کسی نے آپ کے سامنے لا کے رکھا، اگر آپ اس کو ٹھوکر مار کے گرا دیں یا اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیں تو پھر تو فائدہ تو نہ ہوا. تو ہم دیکھیں، ہم اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے لعلکم تشکرون. یہ ساری نعمتیں، یہ سماعت، یہ بصارت اور یہ سمجھ، یہ تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم زندگی کا شکریہ ادا کرو. ہم لوگ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور ضائع کر کے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، آخری بات کے طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے دی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں دوڑیں، چلیں بلکہ دوڑیں. لیکن ہم نے تو باطل کو مقصود بنا لیا ہے اور باطل کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنا دیکھ لیں، آپ کی منزل کیا ہے؟ اللہ کم از کم میں دعوے سے کہتا ہوں پورے یقین سے کہ آپ کی منزل نہ اللہ ہے، نہ آپ اس کو منزل مقصود بنانا چاہتے. آپ اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کے عمل سے واضح ہے. بہرحال غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں اور حقیقت کو سمجھیں، زندگی کو ضائع نہ کریں، زندگی شکر گزاری میں گزاریں، ناشکری میں نہ گزاریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. جی ترجمہ سنا دیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جاننے کے لیے اس نے تمہیں سماعت، بصارت اور سمجھنے کے لیے دل دیا، سوچنے کے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے،
اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم